السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب طلقتم النساء، تم طلاق دے دو عورتوں کو، فبلغنا، پس وہ عورتیں پہنچ جائیں، آجلہن، اپنی عدت کو، فلا، پس نہ تعضلوہن، تم روکو ان کو، ان ینکحن، یہ کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن، اپنے پہلے شوہروں سے، اذا، جب تراضوا، وہ راضی ہوں، بینہم، آپس میں، بالمعروفی، اچھے طریقے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک، یہ یوعظ، نصیحت کی جاتی ہے، بھی، اس کے ساتھ، من، اس شخص کو، کانا، جو ہے، منکم، تم میں سے، یومینو، ایمان لاتا، باللہ، اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالکم، یہ طریقہ جو ہے، ازکیٰ، بہتر ہے، لاکم، تمہارے لیے، واطہر، اور پاکیزہ ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں جانتے۔ اس آیت میں طلاق یافتہ عورت کے لیے تیسرا حکم ہے، یعنی اگر پہلی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد عورت اپنے پہلے شوہر سے رجوع کرنا چاہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ولیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ پھر تم اس عورت کو نہ روکو، یعنی اگر سابقہ میاں بیوی آپسی رضامندی کے ساتھ دوبارہ رشتہ قائم کرنا چاہے تو تم ان عورتوں کو نہ روکو۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح ہوا، یعنی عورت نے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہا تو اس کے بھائی نے اس بات سے روک دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے ہمیں تو ایک یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، اس کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، کہ نکاح کے لیے ولی کی اجازت ہونا شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والوالدات، اور مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین، 2 سال، کاملین، پورے، حولین کاملین، پورے 2 سال، لیمن، یہ عدت جو ہے اس شخص کے لیے ہے، ارادہ، جو ارادہ کرے، ان یتمہ، یہ کہ وہ پورا کرے گا، رضاعت کی مدت کو۔ اس آیت میں مسئلہ رضاعت کا بیان ہے۔ اس سے ہمیں تو ایک یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رضاعت کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے، لیکن قرآن کے اس الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چاہے تو وہ 2 سال سے کم مدت میں بھی بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، باپ پر، یہاں پر مولود لہو سے مراد باپ ہے، والا، اور پر، المولود لہو، باپ پر، رزقہن، ان کا رزق ہے، وہ کسوتہن، اور ان کا پہنانا ہے، بالمعروفی، اچھے طریقے کے ساتھ۔ یعنی ہمارے معاشرے میں طلاق کے بعد بچے کی کفالت کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی بات کا حکم دیا ہے، یعنی پھر باپ پر ہے اس عورت اور بچے کا خرچ بھی اور
اس کی باقی ضرورتیں بھی پوری کرنا، یعنی کہ شوہر کے ذمے ہے کھانا بھی اور کپڑا بھی۔ اگر حکم الہی کے مطابق کوئی مرد ان باتوں کا خیال رکھے تو ہمارے معاشرے سے تمام اس طرح کی مشکلیں ختم ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تکلف، نہیں تکلیف دی جائے نفسن کسی نفس کو، الا وسعہا مگر اس کی طاقت کے مطابق، لا تزارا نہ تکلیف دی جائے والداتو والدہ کو بھی والدیہا اس کے بچے کے ذریعے۔ یہاں پر ماں کی تکلیف سے مراد یہ ہے یعنی ماں سے اس کے بچے کو نہ چھینا جائے، یا پھر یہ نہ کہا جائے کہ بغیر خرچے کے تم اس بچے کی پرورش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا مَلُودٌ لَهُ، اور نہ ہی باپ کو تکلیف دی جائے بھی والدی اس کے بچے کے ذریعے۔ یہاں پر باپ کی تکلیف سے مراد یہ ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دے، یا پھر اس مرد کی حیثیت سے زیادہ کا مطالبہ کرے، یعنی جو بھی وہ مالی مطالبہ کرنا چاہے وہ مرد کی حیثیت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الْوَارِثِ، اور وارثوں پر مثل ذالک، اسی کی مثل حقوق ہیں، یعنی باپ کے فوت ہو جانے کے بعد یہی ذمہ داری اور فرض وارثوں پر بھی ہوگا، یعنی وہ بچے کا اور ماں کا صحیح خیال رکھیں گے اور ان کے حقوق کو صحیح طرح ادا کریں گے۔ فائن پس اگر ارادہ وہ ارادہ کریں فصالاً دودھ چھڑوانے کا، انتراضی منہما دونوں آپس کی رضامندی سے، و تشاورن اور مشورے سے، فلا تو پس نہیں ہے جناح گناہ علیہما ان دونوں پر، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اگر تم ارادہ کرو، ان یہ کہ تسترضعوا تم دودھ پلواؤ گے کسی اور عورت سے، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا تو پس نہیں ہے جناح گناہ علیکم تم پر، اذا جب سلمتم تم ادا کر دو، ما آتیتم جو بھی تم نے ادا کرنے کا وعدہ کیا ہو، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون جو بھی تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ یعنی اگر کسی اور عورت سے اپنے بچے کو دودھ پلوانا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ہاں البتہ جو بھی معاوضہ اس کے ساتھ طے کیا ہو اسے وہ دستور کے مطابق ادا کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ یتوفون فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن اپنی بیویاں، یتربصن یعنی وہ بیویاں انتظار کریں، بانفسہن اپنے نفسوں کے ساتھ، اربعۃ اشہر 4 ماہ، وعشرا اور 10 دن، فائزہ پس جب بلغنا وہ پہنچ جائیں یا پھر پوری کر لیں، اجلہن اپنی عدت کو، فلا جناح تو نہیں ہے گناہ، علیکم تم پر، فیما اس بارے میں، فعلنا جو بھی وہ کریں، فی انفسہن اپنے نفسوں میں، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون جو بھی تم عمل کرتے ہو، خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں پر عدت وفات کا ذکر ہے جو کہ ہر عورت کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ، جوان ہو یا بوڑھی، البتہ حاملہ عورت اس سے الگ ہے، کیونکہ حاملہ عورت کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہوگی،
یعنی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یعنی حمل والی عورتوں کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہوگی۔ اس عدت کے دوران عورت کو زیب و زینت حتیٰ کہ سرما لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں، اگر وہ دستور کے مطابق کوئی بھی زیب و زینت کریں تو اس میں ولیوں کو کہا جا رہا ہے کہ پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ، اور نہیں ہے گناہ علیکم تم پر، فیما اس بارے میں، اراستم جو بھی تم پیش کرو، بھی اس کے ساتھ، من خطبت النساء عورت کو نکاح کا پیغام دینے میں، او یا پھر اکنان تم چھپاؤ، فی انفسکم اپنے نفسوں میں، عالم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، انکم بے شک تم ستذکرونہن ذکر کرو گے ان عورتوں سے، ولیکن لیکن لا تواعدوہن نہ تم وعدہ کرو ان عورتوں سے، سرن چھپ کر، الا مگر ان تقولوا یہ کہ تم کہو، قولاً بات، معروفاً دستور کے مطابق، ولا تعزموا اور نہ تم پختہ کرو، عقدۃ النکاح نکاح کا وقت، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب پہنچ جائے مدت اجلہ اپنے وقت کو، یعنی جب تک عدت اس عورت کی پوری نہ ہو جائے تم نکاح کے وقت کو پختہ نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتے ہے، ما ان باتوں کو، فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ پس ڈرو اس سے۔ یہاں پر ہو سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، یعنی ڈرو اس اللہ سے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، غفور معاف کرنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ یعنی عدت گزرنے کے بعد اگر عورت زیب و زینت کرے یا پھر اپنے ولی کی اجازت کے ساتھ نکاح کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عدت پوری ہونے سے پہلے نکاح کے وقت کو مقرر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں البتہ اشارے سے کوئی مرد نکاح کا یہ پیغام دے سکتا ہے، یعنی تم مجھے پسند ہو یا پھر میں کسی نیک عورت کی تلاش میں ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم چھپ کر ان سے کوئی وعدہ نہ کرو، یعنی کوئی بھی ایسی بات نہ کرو جو کہ ہمارے دین کے مطابق نہ ہو یا جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہ دیا ہو، اس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یعنی عدت پوری ہونے کے بعد تم اس عورت سے نکاح بھی کر سکتے ہو اور نکاح کا وقت وغیرہ بھی مقرر کر سکتے ہو۔ ہاں البتہ عدت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے وقت کو مقرر کرنے سے منع کیا ہے۔ یعنی آیت میں جو ہے وَلَا تَعْزِمُوا نہ تم پختہ کرو، عقدۃ النکاح نکاح کے وقت کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب پہنچ جائے کتاب، یعنی مدت، اجلہ اپنے وقت کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔